بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین عوان۔ ناظرین، ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ ہم نے بچپن سے آج تک یہی سنا ہے، لیکن پاکستان میں اس نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے جو نظر نہیں آتا تھا 75 سال میں، اب وہ نظر آتا ہے۔ ہر ظلم 5 منٹ کے بعد سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے۔ کسی کے چالان ناجائز ہو رہے ہیں، کسی کے گھر کو ناجائز گرایا جا رہا ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، کسی کا پیسہ مار لیا گیا ہے۔ آج کل فراڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان فراڈ کی لسٹ میں الحمدللہ سر فہرست آ رہا ہے اس وقت۔ ہر وہ شخص جو اس وقت بھوک اور افلاس سے مر رہا ہے، وہ کسی اپنے پیارے کو اعتماد میں لے کر اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ گلا کاٹنا یہ ہے کہ اس کا اپنے زر مبادلہ 2 نمبر طریقے سے فراڈ سے چھین لیا۔ اور یقین کریں اس وقت سی سی ڈی کا رول بہترین ہے۔ پنجاب میں بہت امن ہو چکا ہے۔ سی سی ڈی نے منشیات فروشوں، بتہ خوروں، جرائم پیشہ افراد کا حقہ پانی بند کر کے ثابت کر دیا کہ ریاست جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، جتنے فراڈ ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ریاست کنٹرول کر سکتی ہے۔ اس پہ بھی قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ آپ یقین کریں، روزانہ جتنے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ دوست ہی فراڈ کر کے پیسے لے کے نس گیا، یار وہ نہ کاروبار چ پیسے لائے سی بے ایمان ہو گیا۔ آپ اس وقت عدالتوں میں جائیں، آپ کو فراڈ کے کیسز ملیں گے، آپ کو 2 نمبری کے کیسز ملیں گے، جال سازی کے کیسز ملیں گے، لڑائی جھگڑا قتل و غارت، یہ کیسز ختم کر دیے سی سی ڈی نے۔ ڈاکو چور سپاہی یہ سارا وہ سین ختم ہو گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ ریاست نے۔ اس کا مطلب ہے ریاست جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب جو ہیں، ان کو 14 سال قید بامشقت کا اعلان کر دیا گیا ہے، قید سنا دی گئی ہے۔ ٹاپک تو بہت بڑا ہے، اس پہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ملٹری کورٹس میں دی جانے والی یہ سب سے بڑی سزا ہے اس وقت جو حالات ہیں دور حاضر میں۔ اور اس سے عوام میں ایک اور خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عوام سخت پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر ملٹری فورسز کے خلاف اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں تو پھر عام آدمی کا کیا بنے گا۔ لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے دائرہ اختیار میں چلنا ہوگا۔ اگر آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں تو پھر آپ کو اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا۔ آپ اپنی ڈومین میں رہ کر چلتے رہیں۔ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ آئیں گی، پھر بھی آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور اس وقت جو ملک کا ماحول بنا دیا گیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم ترقی کرنے کی بجائے صرف اور صرف ایک جماعت کے ساتھ پوری حکومتی مشینری، پوری طاقت ادھر لگا کر ہم بیٹھے ہیں اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا منگل کی رات کو تقریباً رات کے 3:30 4 بجے اڈیالہ جیل کے باہر بوڑھی خواتین جو 70 سال سے اوپر جن کی ایج ہے، وہ بغیر چھت کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ کو مسیحا بھیج جو ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات کرا دے۔ ان کے ساتھ کارکنان بھی تھے۔ تو سارا دن یہ سسٹم چلتا رہا اڈیالہ کے باہر۔ ناظرین، منگل کی دن کو بتایا جا رہا ہے کہ 4-5 ہزار اہم ترین کارکن تھے، جس میں وزراء بھی تھے، جس میں بڑے بڑے وکیل بھی تھے، جس میں بڑے بڑے نام تھے۔
وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ سارے ادھر پہنچے. لگ تو یہ رہا تھا کہ یہ آج ملاقات کر کے جائیں گے، لیکن جب ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد، پھر وہ بیٹھ گئے دھرنا دے کر. لیکن تمام لوگ نہتے تھے، کسی کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کوئی پسٹل نہیں تھا، کوئی گن نہیں تھی. صرف مطالبہ ایک تھا کہ جو آپ کے ساتھ بار بار یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں. اور ناظرین، ملاقات کے لیے اسپیشل ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے آرڈر لے کر آئے ہیں. اور وہ آرڈر کس کو کیے گئے؟ سپرنٹ جیل کو، کہ جناب آپ قانون کے مطابق ان کی ملاقات کرانے کے پابند ہیں. لیکن اب ہم بھی جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس بیچارے کی تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے نا، کہ نہ وہ روک سکتا ہے ملاقات، نہ وہ کروا سکتا ہے. وہ بیچ کار پھنس گیا ہے. جب میں بیچ کار کہتا ہوں بڑے لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں یار پنجابی بھی مکس کر دینا وچ ہی. میں کہ یار اسی پنجاب دے رہن والے ہاں تے پنجابی بھی بولنی چاہیے. ساڈے بچے تے پنجابی بھول گئے نے، لیکن ساڈی ماں بولی پنجابی اسی بھول نہیں سکتے، کیونکہ اسی پنجابی ہیں جی. اچھا ناظرین، اڈیالہ کے باہر اتنا ظلم کیا گیا کہ دن کے ٹائم جب یہ لوگ تعداد میں 4-5 ہزار کے قریب تھے تو فورسز نے ان کا راستہ روکے رکھا، لیکن ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا. جیسے ہی وقت گزرتا گیا، کارکنان اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ رائٹ لیفٹ چلے گئے. جب تعداد رہ گئی نا کو 100-150 کارکنان کی، علیمہ خان اور نورین آپا اور فوزیہ، یہ میرا خیال 3 بہنیں، اور ان کے ساتھ کو 2-4 اور خواتین تھی یا 5 تھی. یہ لوگ بیٹھے تھے کہ اب جو ہے وہ ملاقات کر کے ہی جائیں گے. انہوں نے اب سمجھ لیں دھرنا دے دیا نا کہ جی ہمارا جائز حق ہے وہ ہمیں دیں. اب افسوس کی بات یہاں میں کرنے لگا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے نام تھے، عام کارکنان جن کو انہوں نے ڈنڈے کھانے کے لیے اور گولیاں کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ بیچارے وہاں کھڑے تھے اور خان کی بہنیں وہاں بیٹھی تھیں، اور بڑے بڑے نام جو ہے وہ غائب ہو گئے. یہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خان کے ساتھ یہ لوگ کتنے کے سنسیئر ہیں، اور یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خان باہر آئے. اگر یہ چاہتے ہو تو یہ اسی تعداد میں ادھر بیٹھے رہتے. تو ان کے اوپر یہ جو واٹر کینن سے اٹیک کیا گیا، جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا. ناظرین، رات کا پچھلا پہر اور پنڈی اسلام آباد کا موسم آپ دیکھ لیں، کتنی ٹھنڈ میں بوڑھی عورتوں کو پانی سے نہلا دیا گیا. یہ کھلی تذلیل ہے، یہ خواتین کی توہین ہے. اور آپ دیکھ لیں جتنے وزراء ہیں، جتنے کرتا دھرتا ہیں، وہ آگ نکال رہے ہیں. 24 آور ٹی وی پر بیٹھے ہیں، منہ سے آگ نکال رہے ہیں. کوئی افہام و تفہیم کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. اب اس وقت جو اڈیالہ جیل کے باہر حالات ہیں، کچھ بڑا ہونے والا ہے. یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. اب اس وقت ظلم اور فسطائیت کی اخیر ہو چکی ہے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی ایم کے پی کے اپنے چند کارکنوں کے ہمراہ اڈیالہ کے باہر پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں. اب وہ ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ خان سے ملاقات کراؤ. اگر ملاقات نہیں کراتے ہو پھر ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، اگر سی ایم کے پی کے بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ جو جوشیلے جو کارکن ہیں، وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ تو بچے ہیں ینگ، جن میں سینس اور سوچ اتنی نہیں ہوتی. اگر اس طرح کا اٹیک ہوا تو خدا نہ کرے ایسا ہو، کہیں متصادم نہ ہو جائے یہ معاملہ، دونوں طرف سے کوئی بڑا ایڈونچر نہ ہو جائے. کیوں نہیں فورسز سمجھتی ان چیزوں کو؟ کیوں نہیں موجودہ حکومت اس چیز کو سمجھتی؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی بڑا ایڈونچر ہو ہی جائے، لیکن اس وقت ہمارا ملک کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہے. ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ لوگ اٹھنے والے نہیں ہیں. اب یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھیں گے، کیونکہ عمران خان نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اگر حکومت اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتی تو پھر آپ اسمبلیوں سے استعفے دیں.
تمام اسمبلیوں سے آپ باہر نکلیں، ان کو اکیلے حکومت کرنے دیں، یہ ہمیں حکومت کر کے دکھائیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اب ایک نئی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب جب یہ لوگ استعفے دے دیں گے پھر یہ حکومتیں نہیں چل سکیں گی، نہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی، نہ نون لیگ کی حکومت رہے گی، پھر ان کو ایک نیا سیٹ اپ بنانا پڑے گا۔ وہ سیٹ اپ کون سا بنگلہ دیش یا انڈیا سے یا اسرائیل سے آگے لوگوں نے بنانا ہے؟ وہ بھی انہی لوگوں نے بنانا ہے جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں۔ دودھ کے دھلے تو کوئی بھی نہیں ہے، کسی جماعت میں بھی نہیں ہے۔ لیکن خان کی یہ بات کہ اس نے ہمیشہ مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، اپنے کارکنوں کو کبھی بھی مشتعل ہونے کی اس نے نہیں کہا کہ آپ مشتعل ہو جائیں، آپ فورسز کے ساتھ جھگڑا کریں۔ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو پرامن احتجاج کرنے دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو اہم ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ خان نے سارے اختیارات ان دو اشخاص کو دے دیے۔ اب یہ دونوں اشخاص جو چاہے فیصلہ کریں، یہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، یہ جو بھی فیصلے کریں گے پوری پارٹی کو ان فیصلوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے کوئی راستہ بنے کہ دونوں فریقین کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر چلے۔ آرمی چیف صاحب کا ایک بیان کل آیا، میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی عزت طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے ملتی ہے، فیلڈ مارشل صاحب۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے برعکس سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں۔ جو طاقتور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جو کمزور ہے اس کے لیے قانون اور ہے، جو طاقتور ہے اس کے لیے قانون اور ہے۔ اس طرح کی میرے پاس سینکڑوں اگزامپلز ہیں۔ چھوٹی سی اگزامپل دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں 16 سالہ بچے نے 2 بہنوں کو لینڈ کروزر کے نیچے کچل کر مار دیا، اور 4-5 دن میں ان کا بالکل ہر چیز کلیئر، گاڑی بھی جعلی نکلی اور بچہ جیل بھی نہیں گیا، سزا بھی نہیں ہوئی، مقدمہ بھی نہیں ہوا، مقدمہ ہوا تو خارج ہو گیا۔ یعنی کہ طاقتور نے بتایا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں کسی غریب کے بچے سے یہ حادثہ ہو جائے نا، ہائے 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 ہائے، کیا بات آ گئی میرے ذہن میں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کی ایک عدالت میں 2 سیب اور 1 ہینڈ واش چوری ہو گیا۔ جج صاحب نے سختی سے نوٹس لے لیا اور اسلام پورہ تھانہ لاہور میں FIR درج کرا دی کہ جی یہ چیزیں مجھے ہر حال میں چاہیے، اور چیزوں کی مالیت کیا تھی؟ 1000۔ یہاں بھی طاقت کا عنصر آ گیا۔ آپ ذرا مجھے عام بندے کو بھیجے تھانے میں اور FIR درج کروا کے دکھائیں کسی طاقتور آدمی کے خلاف، میں مان جاؤں گا آپ کو۔ آپ سسٹم کو دیکھ لیں، یہ سسٹم خراب ہے سارا۔ اس سسٹم کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کمزور کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے جو طاقتور کے لیے ہے۔ اگر قانون چینج کریں گے پھر ملک نہیں چلے گا، پھر نظام نہیں چلے گا۔ پھر ہم 75 سال سے جو سفر کر رہے ہیں نا، ہمیں اگلے 75 سال بھی اسی سفر میں رہنا ہوگا۔ اتنی تو زندگیاں ہی نہیں ہیں۔ کتنی کی زندگی رہ گئی؟ اگر کوئی بندہ 50+ ہے تو 10 15 20 سال اور جھیلے گا۔ الحمدللہ اس ملک نے چلنا ہے جو کلمے کے نام پر بنا ہے۔ میں تمام دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ کوئی بھی ہیں، قبلہ درست کریں، بندوں کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، تمام نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے آپ تو کوئی بات نہیں، کوشش تو کریں۔ ایک بندہ ایک کوشش کرے 24 آور میں، انشاءاللہ بہتری آئے گی، نظام تبدیل ہوگا۔ جو لوگ اس وقت اقتدار کے مزے لے رہے ہیں نا، وہ نشے میں ہیں، مزے آ رہے ہیں بڑے، ان کو کوئی یاد نہیں ہے، نہ ان کو
क़यामत का पता है, ना उनको मौत का पता है कि यार हमने मर जाना है और हम तो आर्जी तौर पर इस दुनिया से गुजर रहे हैं। दुनिया एक गुजरगाह है। क्यों नहीं समझना चाहते, आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? नाज़रीन, मेरा पैगाम पूरी इंसानियत के नाम कि डे बाई डे अच्छा करें, अच्छा सोचें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। वो एक गाना आजकल बड़ा वायरल हुआ है तो वो एक पार्टी के हक में, लेकिन मैं उसके बोल मुझे बड़े पसंद हैं। उसने कहा, मुर्शद मैं लड़ नहीं सका लेकिन चीखता रहा, मगर चीखता रहा। आप ज़रा समझें इस बात को कि आप अगर इस निज़ाम के साथ लड़ नहीं सकते, अपना रोल अदा कर दें, कोई बेहतर करने की कोशिश कर दें। हशर दिहाड़े ये लिखा जाएगा कि इस शख्स ने कोशिश की थी। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।